حضرت محمد کے رحم دلی کے واقعات چلیں آپ کو سناتے ہیں. جو کہا جاتا ہے نا اسلام میں جی وہ درخت بھی نہیں کاٹنا, بھائی بڑے حقوق ہیں. ابھی آپ کو لونڈیوں کے حقوق میں نے بتا دیے کہ کس طرح کمپنسیشنیں دی جاتی تھیں لونڈیوں کے بدلے میں کہ یہ لڑکی لے جاؤ, یہ لے جاؤ, بس انجوائے کرو, موج, ویری گڈ, انجوائے کرو. تو ایک بندے نے دیکھا, اور یہ اس وقت کے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی پھر بھی موریلٹی زیادہ تھی, لیکن چونکہ رسول اللہ بیٹھے بٹھائے چیزیں بناتے رہتے تھے. آج یہ بات سوٹ کرتی ہے تو آج یہ حکم دے, ظاہری بات ہے بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا ہر حکم جو ہے وہ قانون بن جاتا. تو وہ کبھی کوئی بات سوٹ کرتی تھی تو وہ کہہ دیتے تھے, کبھی کوئی بات سوٹ کرتی تھی وہ کہہ دیتے تھے. تو یہ دیکھیں, یہ صحیح حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی 2839. اس میں یہ ایک بندہ پوچھتا ہے کہ حضرت محمد سے پوچھا گیا کہ جب ہم رات کو کافروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو اس میں عورتیں اور بچے بھی مارے جاتے ہیں. تو رسول اللہ نے آگے سے کیا کہا, نہیں نہیں احتیاط کرو, نہ مارو ان کے, یعنی احتیاط کرو نہ مارو, بے شک کوشش کرو کہ عورتیں اور بچے نہ مریں. نہیں, رسول اللہ نے آگے سے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا وہ انہی میں سے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, دے آر فرام امنگ دم. یعنی کافروں کے اوپر حملہ کیا ہے, بیوی بچے مرتے ہیں, جس کو آج کل کی دنیا میں کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج. تو بندہ ان کو یہ حدیث پڑھ کے رکھے جب یہ ڈپلومیٹک کرتے ہیں نا کہ وہ جی اسرائیل کے اوپر حملہ ہو گیا تو دیکھیں اسرائیل نے بچے بھی مر گئے اس کے اندر, جو کہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. انسان ہیومن رائٹس کے حساب سے, چارٹر کے حساب سے آپ اسکولوں کے اوپر بم نہیں گرا سکتے, ہسپتالوں کے اوپر بم نہیں گرا سکتے, کیونکہ وہاں پہ ہم لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے دہشت گرد جو ہوتے ہیں ان میں جا کے چھپ جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہیومن شیلڈ. تو ہیومن شیلڈ وہ جان کے بناتے ہیں تاکہ یہ حملہ نہ کر سکیں تو اور وہ بچ جائیں. لیکن کبھی کبھار وہ اسرائیلی پھر ایسے ہی وہ لگا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو اب بچ جاؤ سارے, تم ہم چھوڑیں گے. اور یہ جو ڈرون حملے ہوتے تھے امریکہ کے اپنے بارڈر ایریاز میں, افغانستان میں, پاکستان میں, یہ بھی یہی کرتے تھے, گھروں میں آ کے بیٹھ جاتے تھے, ادھر سے دہشت گردی کر کے آ کے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے, 10 بیویاں 20 بچے رکھے ہوتے تھے, تو اوپر سے ڈرون مار دیتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں پتا, ایک بندہ مار دیا 10 لگے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں. یہ ان کا میں بتا رہا ہوں, جو کہ غلط ہے. لیکن مسلمان بڑے احتجاج کرتے ہیں, نہیں یہ دیکھیں بچے مار دیے, کتنا ظالم ہے امریکہ. بھائی آپ کے تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافر مرتے ہیں تو مر جائیں, یہ انہی میں سے ہیں, ان کے بیوی بچے مرتے ہیں تو کوئی بات نہیں. تو یہ کیسی منافقت ہے؟ 100% پتہ ہے مومنوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی. پوچھیں انجینئر صاحب سے, پوچھیں اپنے جو ماڈرن اسکالر ہیں ان سے پوچھیں کہ سر یہ کیا کھچ ماری ہے حضرت محمد نے, یہ کیا, یہ بات کوئی سمجھ نہیں آئی سر. اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر امریکہ بھی ہمارے بیوی بچوں کو مار سکتا ہے, یا یہودی بھی ہمارے بیوی بچوں کو مار سکتے ہیں. تو اس کے اوپر پوچھیں ذرا اپنے کسی عالم سے, وہ آگے سے آپ کو یہ کہیں گے نہیں دیکھیں یہ اس زمانے کے رسول تھے, اس وقت ایسے ہو جاتا تھا. ظاہری بات ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نہ ماریں. اچھا تو اب دیکھتے ہیں اس کی پریکٹیکل واقعہ آپ کو سناتے ہیں. یہ تو ایک یہ ہے نا, اس کا پریکٹیکل واقعہ. ایک بندہ تھا جی ابو افاق, جب ایک بندے کا قتل ہو گیا نادر ابن حارث کا, تو اس نے بیچارے نے نا افسوس میں ہو کے نا, دکھ میں آ کے اس نے ایک نظم لکھی. اس نے کہا کہ میں نے بڑا عرصہ زندہ رہا ہوں, میں نے بڑے اچھے اچھے لوگ دیکھے ہیں, بڑے زبردست لوگ دیکھے ہیں, میں نے بڑے بڑے وفادار لوگ دیکھے ہیں, میں نے بڑے بڑے اتحادی لوگ دیکھے ہیں. اور دین دا سنز آف کائلا وین دے اسمبلڈ, یعنی اور جب جیسے کائلا کے بچے دیکھے ہیں, مین ہو اوور تھرو ماؤنٹینز اینڈ نیور سبمٹڈ, یعنی ایسے بہادر مرد جو پہاڑوں سے ٹکرا گئے اور کبھی ہار نہیں انہوں نے مانی. A rider who came to them split them in two, permitted, forbidden of all sort of things. یعنی ایک بندہ آیا, ایک گھوڑ سوار آیا, اس نے ان کو 2 چیزوں میں بانٹ دیا کہ یہ چیز تمہیں اس چیز کی اجازت ہے, ان 2 چیزوں کی تمہیں, اور یا اس چیز کی تمہیں اجازت نہیں ہے. Had you believed in glory or kingship, you have followed Tuba, اور آپ نے توبہ کو فالو کیا. تو یہ وہ بندہ تھا جو یہ اس نے نظم لکھی اس کے دکھ میں کہ میں, یعنی ہماری ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ, یعنی اپنے وہ عرب کے معاشرے کی بات کر رہا ہے کہ وہ کتنا اچھا معاشرہ تھا, یہاں پہ بہادر لوگ تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بندہ آیا, اس نے 2 تفریق ڈال دی, یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے, اپنے مطابق اس کا کہنا ہے. یہ ابو وفاق کہہ رہا ہے کہ اس کے مطابق یہ ایک بندے نے آگے ایسے بیچ میں لائن ڈال دی ہے, یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے. اس میں بھی تھوڑی ایگزیجریشن مجھے لگتی ہے, ظاہر بات ہے مسلمانوں نے لکھی ہے تو یہ ایسی بلیک اینڈ وائٹ بنائیں گے. اچھا بہرحال, لیکن اس کے حساب سے تو حضرت محمد نے جب یہ نظم سنی تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو مجھے اس مردود سے میری جان چھڑائے گا, who will deal with this rascal for me. تو سلیم عمیر, brother of بنو عمیر,
of one of the weepers went forth, اور اس نے اسے قتل کر دیا. یعنی اس نظم میں کیا بری بات ہے یار, یہ جو نظم میں نے آپ کو, کیا اس کے اندر کیا گندی بات لکھی ہے. یعنی اس نے نادر ابن حارث نے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ آ گیا رسول اللہ, ایسا بندہ جو ہمیں پرانے زمانے کی کہانیاں سناتا ہے, یعنی تورات اور یہ پرانے نوح کے فلڈ وغیرہ والی کہانیاں, جو کہ ہماری پہلی کہانیاں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. میں محمد سے زیادہ اچھی بتا سکتا ہوں یہ کہانیاں. اس کو بھی مروا دیا. اس کے دکھ میں اس بندے نے نظم لکھی, جو میں نے آپ کے سامنے نظم پڑھی, اس کے اندر کوئی گالی گلوچ نہیں ہے, کچھ برا بھلا نہیں ہے, کوئی قتل و غارت کی بات نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا پھڑکاؤ اسے. اور وہ لوگ اتنے, آج کل کے آپ جہادی کہتے ہیں, امیجن کرو اس وقت کے جہادی کیسے تھے. ابھی میں آپ کو ایک دو اور ایگزامپلیں دکھاؤں گا. وہ اٹھتے ہیں, کہتے ہیں میں اتار کے لاتا ہوں سر اس کا, جیسے میں کنو توڑ کے لاتا ہوں. ابھی وہ گیا, اس نے اسے قتل کر دیا. اچھا, اب اس کے دکھ میں ایک عورت تھی اسما بنت ماروان. وہ ایک عورت تھی, یہ ابھی میں بات آ رہی ہے یہاں پہ, یہ میں اس لیے آپ کو حدیث کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ جو عورتیں اور بچے بھی مار دیتے تھے. یہ اس اسما بنت ماروان کی کہانی ہے. اس نے بھی نظم لکھی. اس نے کہا کہ مجھے یہ مالک اور النبیت اور اوف اور یہ الخزراج بڑے برے لگتے ہیں, یعنی مجھے ان سے نفرت ہے, کیونکہ انہوں نے نادر ابن حارث اور ابو افاق کا قتل کیا تھا. تم اس بندے کو, یہ تھوڑی اس نے اب 2 قتلوں کے بعد اس کی زبان اب تھوڑی سخت ہوگی. وہ کہتی ہے کہ تم ایک ایسے اسٹرینجر کو مانتے ہو, ایک عجیب و غریب آدمی کو مانتے ہو, ون ناٹ آف مراد اور مدہجی, نہ وہ مراد قبیلے سے نہ مدہجی کے قبیلے میں سے. ڈو یو ایکسپیکٹ گڈ فرام ہم آفٹر دا کلنگ آف یور چیف, یعنی کیا تم, اس نے تمہارے قبیلے کے سرداروں کا قتل کر دیا, تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہارا ہو جائے گا. یہ وہ کہہ رہی ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جیسے ایک بھوکا انسان ہوتا ہے نائی کی دیگ کی طرف بیٹھ کے, یا اس کا لالچی ہوتا ہے. اس دیر یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں جو اس کو اچانک سے اس کے اوپر حملہ کرے, اور جو اس کی امید لگا کے بیٹھیں گے یہ بہت بڑا آدمی ہے, اس کا ان کی امیدوں پہ پانی پھیر جائے. یہ اس نے نظم لکھی ہے. تو اس میں حضرت محمد نے جب یہ سنا تو انہوں نے پھر کہہ دیا کہ کون ہے جو ماروان کی بیٹی کو میرے لیے قتل کرے گا. تو اس میں سے عمیر اٹھا, اس نے کہا کہ رسول اللہ, ویری نائٹ ہی وینٹ ٹو ہر ہاؤس اینڈ, اس کو قتل کر دیا. اس نے اسی دن اٹھا اور اس نے اسی رات کو جا کے اس کا قتل کر دیا اسما بنت ماروان کو. ان دا مارننگ, اگلی صبح وہ حضرت محمد کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس نے کیا کر دیا. تو اب یہ اس کی اندر سے اس کی ضمیر ملامت کر رہا ہے. وہ رسول اللہ کو آ کے کہتا ہے رسول اللہ میں نے ایک عورت کو مار دیا ہے, یہ کوئی میں نے غلط کام تو نہیں کر دیا. تو آگے سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ 2 جو بکریاں ہیں وہ آپس میں سر بھی نہیں ماریں گی اس معاملے پہ. یعنی جو اتنی کامن چیز ہوتی ہے, بکریاں ہر وقت ایک دوسرے کو سر مار رہی ہوتی ہیں نا, وہ رسول اللہ نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے, یعنی اس کی کوئی وقت ہی نہیں, کچھ نہیں ہوتا, تم نے اس کا قتل کر دیا, کوئی بات نہیں, تم میرے ساتھ جنت میں نا اوپر جا کے انجوائے کرو گے. وہ تو یہ دا ڈے. اچھا, مزے کی بات, پھر کہتے ہیں اسلام بڑے پیار محبت سے پھیلا. اسما بنت ماروان کا جس دن قتل ہوا, دا ڈے آفٹر بنت ماروان واز کلڈ, دا مین آف بن خاتمہ became Muslims because they saw the power of Islam. They saw the power of Islam. انہوں نے اسلام کی طاقت دیکھی. یعنی ہے یہ تو ہماری گردنیں آگے اتار دیتے ہیں, کبھی ہمارے شاعروں کی گردنیں اتار رہے ہیں, ہماری عورتوں کی گردنیں اتار رہے ہیں, اسلام ہی قبول کر لیں. تو یہ تھی وجہ اسلام قبول کرنے کی. یعنی اسی دن اس کے سارے قبیلے والوں نے اور اس کے بچوں نے, جو اس کے بچے تھے اسما بنت ماروان کے, انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. She had 5 sons and when Umair went to them from the apostle he said, I have killed bint Marwan, O sons of Khatma, withstand me if you can, don't keep me waiting. That was the first day that Islam became powerful among Banu Khatma. یعنی یہ وہ دن تھا جس میں بنو خاتمہ میں یہ اسلام جو ہے بڑا طاقتور ہو گیا, اور اس نے ان کے اس عورت کے بچوں کو جا کے کہا کہ ہم نے تمہاری ماں کو مار دیا. اگلے دن ساروں نے اسلام قبول کر لیا. واہ واہ, کیا مزے کا, یعنی کیا امن پسندی کا مذہب ہے. چاربک گائے کہہ رہے ہیں isn't it wise to convert than to be killed? I would prefer Islam than dying. ہاں یہی ہوا نا, یہی وجہ تھی. ظاہری بات ہے, آپ کے گردن پہ تلوار رکھ دی ہے, ایک لٹیرے بدماش آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے تمہاری ماں کا قتل کیا, اگلی باری تمہاری آ جانی ہے.
تم نے گردہ توڑوانی ہے یا اسلام قبول کرنا؟ ساری بات ہے وہ اسلام قبول کر لیں گے. اس میں کون سی، یہ تو کوئی ایسی ہے ہی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی ہے ہی مشکل بات ہے ہی نہیں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.